أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وَلَقَدْ ارسلنا، اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولم بہت سے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے، من قصصنا جن کا ہم نے قصہ بیان کر دیا، علیک آپ پر، ومنہم اور ان میں سے، من لم سخص علیک جن میں ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر، وما کان لرسول اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، این یاتیا کہ وہ لے آئے، بھی آیاتن کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ فاذا جاء امر اللہ پس جب آ جاتا ہے اللہ کا امر، حکم ہو جاتا ہے، خذیا بالحق تو فیصلہ چکا دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، وخسر ہنالک المبتلون اور اس وقت خسارے میں ہوتے ہیں، مبتلون یعنی یا باطل پرست جو ہوتے ہیں وہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اللہ الذی و اللہ ہی بذات ہے، جعل لکم جس نے بنائے تمہارے لیے، انعام چوپائے، مویشی، لترکبو منہا تاکہ ان میں سے آپ کچھ پر آپ سوار ہوں، ومنہا تاکہ ان میں کچھ کچھ کو آپ تاکلون تم کھاتے ہوئے سوار ہوتے ہو کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا منافع اور تمہارے لیے ان میں منافع بہت سے فائدے ہیں، لتبلغوا علیہ حاجت تاکہ تم پاؤ یا تلاش کرو، علیہ ان کے ذریعے ان پر، حاجتن یعنی خواہشیں جہاں تم جانا چاہتے ہو، فی صدور جو تمہارے دلوں میں ہے، وعلیہ اور ان پر، علی الفلک وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آیاتی اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون پر بس کن کن نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، تم انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض
کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین میں، چلے پھرے نہیں وہ زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم اشد قوہ وہ تھے ان سے زیادہ، اشد قوہ قوت میں زیادہ شدید، وہ آثارن فی الارض اور یادگاروں میں زمین میں، یعنی وہ بھی زیادہ تھی، فما اغنا عنہم پس نہیں کام آیا ان کے، ما کانوا جو کچھ انہوں نے کمایا، فلما جاءتهم پس جب آگے، جب آئے رسولہم ان کے رسول بالبینات، یعنی ان کے رسول جب بینات لے کر آ گئے، فارحوا بما عندهم تو وہ مگر رہے اس میں، عندهم من العلم ان کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت علم تھا، من العلم علم میں سے، یا جو کچھ ان کا علم تھا وہ اس میں مگن رہے، وہ حاق بہم اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا به یستہزئون اس نے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فلما راؤ باسنا پس جب رعاؤ باسنا جب وہ دیکھ لیں گے باسنا ہمارا عذاب، قالو وہ کہیں گے آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ جو ایک ہے، وکفرنا بما کننا به مشرکین ہم نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا ان کا جنہیں بھی مشرکین جن کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، فلم یقو ینفعہم پس نہیں ہے یقو اس وقت ینفعہم ان کا ایمان لانا، نہیں فائدہ ہوگا، ینفعہم نہیں نفع دے گا انہیں ایمان ان کا ایمان، لما رعوا باسنا جب کہ وہ جب انہوں نے دیکھ لیا باسنا ہمارا عذاب، سنت اللہ التی یہ اللہ کا طریقہ ہے، التی قد خلت فی عبادی جو جاری ہے ان بندوں میں جو پہلے گزر چکے، وہ خسر ہنالک الکافرون اور خسارے میں رہے اس وقت کافر اس وقت خسارے میں رہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے توفیق سے آج ہماری یہ صورت مکمل ہوئی، اور اس میں جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے اپنے اس وقت جو چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ربوبیت کے دلائل دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر وہ ہم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے کہ جی ہمیں کوئی نشانیاں دکھائیں، یا ان کے عجیب و غریب ان کی فرمائشیں ہوا کرتی تھیں، اور ان پر یہ بھی ہوا کہ ان کے ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی ایسی دکھائیں کہ جس میں ہم آپ کی رسالت پر یقین لے آئیں، یعنی کہ ان کے آیات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بارے کج سے سوائے صرف اس کے کج بیسی کے لیے وہ ناجائز مطالبے کیا کرتے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تلقین کی کہ آپ صبر کی تلقین کے صبر کریں، اور پھر یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جن کو ہم نے آپ پہ کچھ بیان کر، یعنی ہم نے قرآن میں آپ کو ان کے متعلق بتا دیا ہے، اور بہت سے ایسے جن کے متعلق ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور ویسے دیکھا جائے قرآن میں تو صرف 25 یا 26 رسولوں کے نام آتے ہیں، باقی رسول انبیاء کرام تو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد ہے، تو زیادہ تر کا تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں گیا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بہت سوں کا بتا دیں، بہت سوں کا نہیں بتایا، اور کسی بھی رسول کے یہ اختیار نہیں تھا آپ سے پہلے بھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آتے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی رسول ان کے مطالبات پہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ بھی ان کی طرح نہیں لاتے تو جیسے ان کی رسالت قائم رہی وہ بھی رسول ہی رہے، تو آپ کی رسالت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس بات پہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اصل میں تسلی دی گئی، پھر یہ بھی بتا دیں کہ فیضا جا امر اللہ، اور یہ جو یہ نشانیاں مانگتے ہیں، جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی لیا وہ وعدہ کرو جو ہمارے پاس آنا ہے، تو یہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی جب عذاب آ جائے گا اور جب پھر حق آ جائے گا تو پھر وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر کوئی زندہ بچے گا نہیں، پھر کوئی بچتا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کہ آ گیا عذاب آ گیا پھر کوئی نہیں بچتا، اور پھر ہوگا یہ کہ یہ جو باطل پرست ہیں وہ اس سے بڑے خسارے میں رہیں گے، اب تو یہ بڑی جلدی کر رہے ہیں اور آپ سے مطالبہ مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے اللہ کا یعنی کہ معجزے ایسے نہیں آتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھا دیتا ہے پھر اس پہ ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے
پھر ان کو ہم جس طرح پڑھائیں پھر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پوری پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی بعد آ جاؤ، ایسے مطالبات نہ کرو، اگر اللہ کا حکم آ گیا اور حق تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی فیصلہ کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنی ربوبیت کی یا اپنے احسانات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گائے، بکری، بھیڑ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے پیدا کی ہیں۔ ان کے بہت سے ہم کہتے ہیں بہت سے ان کے فائدے بھی ہیں، انسان ان پہ سواری بھی کرتا ہے، دور دراز کے سفر بھی کرتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ اپنا سامان بھی اس زمانے میں بھی لے جاتا ہے، تو آج بھی جہاں پہ دوسری چیزیں نہیں پہنچتی ان پہ اور جہاں جانا چاہتا ہوں ان پہ چلا بھی جاتا ہے، اور پھر ان سے ہم ان کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں اور ان پہ سواری بھی کرتے ہیں، ان کے اور اون سے فائدہ اٹھتے، بہت سے فوائد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم جن میں سے تو ہم کھاتے ہو، یعنی بہت سے جانور ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، روز کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَکُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تو اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور یہ بھی کہ تم ان میں وہ چیز چاہو جس کی تم حاجت ہے، انجان دور دراز کے علاقے تم جانا چاہتے ہو تم ان نہیں جا سکتے، جو تمہارے دلوں میں ہے، تم سامان اٹھا کے لے جانا چاہتے ہو تم نہیں لے جا سکتے، ان پہ تم لے جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدہ بہت سے منافع کی چیزیں بنائی ہیں، اور ان میں اور ان پر اور کشتیوں پہ تم سوار ہوتے ہو، یعنی خشکی پہ تم ان پہ سفر کرتے ہو، اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں، ان پہ تم سفر کرتے، اور جو پانی اللہ تبارک و جو تین چوتھائی یہ سمجھے کہ زمین میں پانی ہے، تو اس پہ سفر کے لیے اللہ تبارک تمہارے لیے کشتیاں بنا دی ہیں، کہ تم ان میں کتنے بڑے بڑے اب تو جہاز بن گئے ہیں کہ جن میں کئی کئی منزلہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور ساری تجارت تو انہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقل دی ہے اور یہاں بتا دیا کہ یہ اور یہ کشتیاں ہیں جن پہ ہم تمہیں سوار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ پھر تم ان کی کون سی نشانی کے تو انکار کرو گے؟ جیسے سورہ رحمان بیان ہے کہ جہاں اللہ تبارک 31 مرتبہ ہے کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تو کون کون سی نعمتوں کا تم ناشکری کرو گے، یا اس کا کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی بتائی یہ جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں، زمین آسمان ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں جتنی، وہ تم کس کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جب تم ان نعمتوں کا انکار کر نہیں سکتے تو پھر جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں اسی کا شکر ادا کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو۔ اب جب پر پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سب کچھ کرنے والا تو وہ ہے، تو اس کے علاوہ دوسرے معبود کیسے بن گئے، وہ کس طرح ہو گئے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میں بتا رہے ہیں فلم یا سیرو، کہ تمہیں کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں، کہ اب تم دیکھ لیتے کہ جو تم سے پہلے جو تھے ان کے کیا حالات ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ آیت ہم بہت بار پڑھ آئے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں تم ان کا آثار نہیں دیکھتے کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا، کوئی چیز ملتی ہے ان میں سے کچھ ان کا باقی نہ بچا، اور وہ تم سے ایسی نہیں تھی کیونکہ کمزور تھیں، وہ تم سے ہر حال میں قوت میں بھی زیادہ تھیں، ان کی یادگاریں بھی زیادہ تھیں، مگر ان کو ٹیکنالوجی ان کے کسی کام نہ آئی، ان کی قوت، ان کے ڈیل ڈول جسم، ان کی طاقت کوئی کام نہ آئی، اور ان کو کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے بنایا، جو انہوں نے عمارتیں بنائی، جو بہت بڑے بڑے مکانات بنائے، جو پہاڑ کاٹ کے انہوں نے جو گھر بنائے، یا ان کی جو بھی کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، کوئی کچھ کام نہ آئی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آ جاتا ہے پھر سب بلیا میٹ کر دیا، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو یہ ہے تمہاری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جب ان کا کچھ نہیں بچا وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے، تو تمہارا تو کچھ تم سے بہت کمزور ہو، تمہارے تو ڈیل ڈول بھی ویسے نہیں ہے، تمہارے پاس نہ ہی کوئی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس تھی، تو وہ نہیں بچے تو تم کہاں سے بچ پاؤ گے؟ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ، مان جاؤ۔ پھر اما جاءتہم رسل بالبینات، اور ہوا کیا کہ جب ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس جب رسول آئے واضح دلائل لے کر، یعنی واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ اسی میں مگر ہے جو کچھ ان کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت علم تھا، من العلم کا نا، جو تھوڑا بہت علم میں سے کچھ حصہ تھا۔ اگر آپ ویسے دیکھیں کہ ان کے اگر دین کے حساب سے تو جو ان کے پاس تھوڑا بہت علم تھا، جو ان کے پنڈتوں نے، یا جیسے ان کے پاس جو ہندوؤں کے دیکھ رہے ہیں اور کسی کو جو پوجنے والوں کا بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو وہ تھوڑا اس کو ہی وہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارا دین ہے، اسی پہ وہ خوش ہیں۔ یعنی کہ دیوی دعوت میں اپنے جو بھی سلسلہ تھا، یا پھر نوح علیہ السلام اور حود اور صالح ابراہیم علیہ السلام، دوسرے انبیاء کرام کے زمانے میں بت پرست جو اقوام تھی، ان کا جو عقیدہ تھا جسے وہ اپنا علم سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو سراسر جہالت تھی۔
چنانچہ جب ان کے رسول ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے متعلق خود اس کے عطا کردہ توحید اور آخرت کے واضح عقائد اور دلائل لے کر آئے، تو ان کے جو خوب انسانی دماغوں کے گڑھے ہوئے عقائد اور رسوم کو وہ مانتے تھے، اور ان کو وہ سمجھ آئی نہیں بات، وہ ان پر اللہ تعالیٰ طرف سے آنے والے واضح عقائد کے اور ان کے روشن دلائل کو انہیں ٹھکرا دیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس دنیا کا جو علم تھا، دنیا کا علم کا ٹیکنالوجی جو کچھ بھی تھی جس وہ اپنی مہارت رکھتے تھے، در حقیقت وہ علم کا ایک معمولی سا اور حقیر سا حصہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے جو کہ ناپائیدار ہے۔ جس دن جس شخص کی بھی آنکھ بند ہو گئی، اس کا وہ علم اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے کتنا ہی بڑا علم، کتنا ہی اس کا علم ہو، جس وقت آئے گا تو وہ تو اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، تو وہ ایک علم کا بہت معمولی سا حصہ ہے، اور وہ بھی اس کی کسی نفع کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا سے فائدہ اٹھایا جائے، مگر آخرت کے علم کے مقابلے میں، اور انہوں نے یہی کیا کہ جو وہ جو حقیقی اور ابدی یعنی آخرت کا علم تھا، اس سے وہ بالکل نابلد تھے، بے بہرہ تھے، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ تو یعنی کہ رسولوں کی تشریف آوری پر ایمان لانے اور اطاعت کے بجائے وہ دنیا کے یہ جو حقیقت ان کا علم تھا اس پر پھولے اور اکڑے رہے، تو جو انہیں حاصل تھا اسی پہ بس وہ مگن رہے۔ تو جسے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے، ہم تو بہت علم ہے ہمارے پاس، تو اس پہ پکڑے، تو یہ ایسے یہ بس بجایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کا ساتھ بھی یہی ہوا کہ اپنے علم پہ اکڑے رہے، اور پھر وہ اسی چیز نے اس کو گھیر لیا جس پہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا، رسولوں کی باتوں کو جس سے رسول ڈرایا کرتے تھے اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آخر وہی چیز آ گئی اور ان کو اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم مارا واسنا، جب انہوں نے ہمارا وہ عذاب دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے اس چیز کا انکار کیا جسے ہم اس کا شریک ٹھہرانے والے تھے، یعنی جس کا ہم شریک ٹھہراتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اب یعنی کہ اب تو لے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں، تو اب یہ ایمان لانا تو کوئی فائدہ مند نہ ہوا۔ تو ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس وقت تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی رہی نہیں، تو اب اپنی توبہ کا اعلان کرنے لگے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے اور اس طاقوتی طاقت کا انکار کر رہے ہیں جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ تو وہ اس کے کسی کام نہیں آتی، کیونکہ ایمان انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جیسے کہ فرعون کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں، صرف فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس نے بخار اٹھا کے میں ایمان لے آیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جن پہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے میں بھی ان پہ ایمان لے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ تو قبول نہیں کی، اور اس کو یہی کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اب تک نافرمان رہے ہو، سرکشی کرتے رہے، دنیا میں فساد پھیلاتے رہے۔ تو جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو، یعنی جب موت دیکھ لے یا پھر وہ عذاب دیکھ لے، اس کے بعد کوئی اس کا ایمان لانا کوئی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ توبہ بھی اس وقت تک ہے جب تک موت نہ دیکھ لے، اس کے بعد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کر لیں، چاہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من بعد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہی یہ دستور رہا ہے کہ یہ کہ کوئی بھی انسان کو صرف فائدہ کہ جب وہ عذاب دیکھ لیا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنت رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ، بندوں پر اور بندوں کے لیے بھی جو گزر چکے، اور یہ پھر اس موقع پر جو یہ کہ جیسا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ کافر جو ہیں وہی خسارے میں رہے، تو اس وقت کافر جو ہیں وہ خسارے میں رہے، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے پہلے ہی انسان اپنا سوچ لے آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے دنیا کا علم اپنی جگہ ہے، مگر اصل علم جو ہے جس کے متعلق اس کو بہت زیادہ آنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے فضل کو اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنا فضل بھی ہم پہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو سب کو جو بھی ہے بخشدار سب کو بخش دے۔ اللہ تبارک ہم پہ بھی رحم کرے، اس ملک پہ رحم فرمائے، سب پہ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مغفر لی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وما علینا الا البلاغ۔